انسان ایک نظر اور نظر عین اور عین علم اور علم مشاہدہ اور مشاہدہ جائزہ اور جائزہ معنی معنی نتیجہ نتیجہ اثر اثر تاثیر احساس محسوس محسوس وجود وجود سایہ سایہ خیال اور خیال انسان تو انسان صرف سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے، تو خیال سوچ اور خیال کا سایہ کس کا؟ تو کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا ہے؟ تو انسان ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے، یا اپنے آپ میں یا دوجے کی سوچ میں۔ تو انسان اپنی آنکھ کے تل سے نمودار ہو کر آنکھ کی سفیدی میں پھیل جاتا ہے، یعنی مرکز سے نکل کر روشنی کی لہروں کی شکل میں فضا میں پھیل جاتا ہے۔ یہ سایہ اس پروردگار کی نگاہ کے تل سے، یعنی اس کے عین سے، یعنی اس کے علم سے، اس علم کی شعاع سے نکل کر پھیلا ہوا ہے، اور انسان اسی علم کے دائرے میں اسی عین کے تل سے غین ہو کر نمودار ہوا۔ اس پروردگار کے علم کی صرف ایک روشنی کی لہر، اور اس لہر میں موجود انسان اس دائرے سے باہر نہ جا سکتا ہے، نہ نکل سکتا ہے، سوائے اگر وہ چاہے، وہ رب چاہے۔ تو اس رب کی عطا کی ہوئی قوت کے بنا انسان اس دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ تو ذرا سوچو کہ تم ایک نظر کی ایک شعاع کی لہر ہو جو اس نگاہ سے جڑی ہوئی ہے، ابھی تو یہ جان ہی نہیں سکے، نہ تم نہ کوئی، ابھی تو یہ جان ہی نہیں سکے کہ اس نگاہ سے باہر کون ہے۔ یہ کھیل تو ابھی صرف نگاہ ہی نگاہ میں چل رہا ہے، تو سب تمہارے اندر ہے، باہر صرف خواب ہے، جیسے حق سے باہر سب باطل ہے۔ خواب ہے اور کھیل ہے، تماشا ہے۔ تم وہاں اس وقت اس مقام پہ ہوتے ہو، یہ سارا سفر نگاہ کا ہے، تم نگاہ کے ساتھ ہو۔ وہ دیکھو، وہ دور آسمان پہ پرندہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اڑ رہا ہے؟ کیونکہ تم اس کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ وہ دیکھو سمندر، وہ پانی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ پانی گہرا ہے، پانی گیلا ہے؟ کہ تم نے اس کی خاصیت کو اس میں داخل ہو کر اس میں ڈھل کر محسوس کیا۔ وہ پتھر، وہ پتھر کی چٹان، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ سخت ہے؟ کیونکہ تم نے اس کی سختی میں خود کو ڈھال دیا۔ تم نے کیسے جانا کہ تم زندہ ہو؟ کیونکہ تم کو زندگی میں ڈھالا گیا ہے، اور پھر موت میں ڈھال دیا جائے گا کہ تم ہی موجود ہو ہر نظارے میں۔ ارادہ نیکی کا ہو تو سوچ اس میں ڈھل جاتی ہے، جس سے سکون پاتی ہے، اور اگر ارادہ برائی کا رہا تو سوچ اس گناہ میں ڈھل جاتی ہے، جس سے تسکین ملتی ہے۔ کیونکہ تم وہاں جسمانی طور پہ نہیں، اس سے پہلے خیالی طور پہ موجود ہوتے ہو۔ پہلے تم اس ذائقے کو اپنے دماغ اور دل میں محسوس کرتے ہو، اور پھر یہی خیال عمل میں ڈھل کر سامنے آ جاتا ہے مادی شکل میں۔ اسی طرح کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی حسین قدرت کا نظارہ ہو تو انسان کا دل مسرت سے، خوشی سے جھوم جاتا ہے، کیونکہ تم اس خوشی کو محسوس کر کے اس میں ڈھل جاتے ہو، تو ہی وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو سارا واقعہ، ساری کائنات خوشی بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی غم کا واقعہ، کسی دکھ کی خبر، چاہے اپنے سے تعلق رکھے یا کسی اور فرد سے، اسے سن کر دیکھ کر دل افسردہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس واقعے کے اثرات میں بندہ خود شامل ہو جاتا ہے۔ اس اثر کو خود محسوس کرنے کے بعد بندہ افسردہ ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان ایک نظر اور نظر عین اور عین علم اور علم مشاہدہ اور مشاہدہ جائزہ اور جائزہ معنی اور معنی نتیجہ اور نتیجہ اثر اور اثر تاثیر اور تاثیر احساس، احساس محسوس اور محسوس وجود اور وجود سایہ اور سایہ خیال اور خیال انسان۔ تو انسان
صرف سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے۔ تو خیال سوچ اور خیال کا سایہ کس کا؟ تو کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا ہے، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس کا سبب بنا دیا ہے۔ سفر انسان کی سوچ کا ہے، سوچ ہی سفر کر رہی ہے، اور جب جب سوچ نے مادی جسم کو قبول کر لیا اور اس مادی جسم کی ضروریات کو خود کو اس کا محتاج بنا لیا، تو پھر سوچ قید ہو گئی، اس کا سفر رک گیا جب تک وہ پھر سے آزاد نہیں کروا لیتی خود کو خود کے نفس سے۔ تو خیالی انسان، مادی روحانی انسان، حقیقی انسان، انسان میں کہاں بستا ہے، خود میں کہاں موجود ہے؟ تو جیسے لائٹ سمٹ کر ایک نقطے پہ واپس آ جاتی ہے ایک ٹارچ میں، خیالی انسان اسی طرح سمٹ کر آنکھ کے تل میں واپس آ جاتا ہے، نیند میں واپس تل میں آ جاتا ہے، جاگنے میں تل سے نکل کر ٹارچ کی روشنی کی طرح پھیلتا ہے، جیسے سایہ سب منظر دیکھ کر آ جاتا ہے واپس دماغی مرکز میں۔ آنکھ کھلی، سایہ پھیل گیا، جیسے بیٹری آن کی تو روشنی مرکز سے نکل کر سامنے پھیلے ہوئے ماحول میں شعاع کی طرح ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ انسان رب کی آنکھ کے نور سے نکلی شعاع، اور ایک دن اسی کی جانب لوٹ جائے گی، اس کے علم میں لوٹ جائے گی۔ انسان دماغ میں رہتا ہے، انسان کا نفس اس کے جسم میں پھیلا ہوا ہے، انسان کی روح اس کے دماغ میں۔ روح اور نفس جو کسی ایک انسان کا دماغ اور جسم میں ہے، تو پھر جس انسان کا روح اور نفس ہے وہ کیا ہے، کون ہے، وہ خود کہاں ہے؟ تو اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت ان کے سونے کے وقت نہیں آئی، پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ یہ تم پھیل گئے سورج کی روشنی کی طرح اپنی آنکھ سے نمودار ہو کر، پھر سمٹ آئے جب سو گئے، اور کبھی کبھی انسان لوٹتا ہی نہیں، وہ کسی ایک مقام پہ رک جاتا ہے جہاں نہ جاگتا ہے نہ سوتا ہے، جہاں سے روزانہ نکل کر وہ دنیا میں پھیل جاتا تھا، اب اس مرکز پہ رک گیا، اور اس حالت میں جو حالت اس پہ جاگنے کے بعد وارد ہوتی ہے، اسی حالت میں وہ اس مقام کو دیکھنے لگتا ہے جہاں سے اس کا سفر روز شروع ہوتا ہے اور روز ختم، یعنی نیند کی حالت اور نیند سے بیداری کی حالت۔ وہ اس بیداری اور خواب کے درمیان تھم جاتا ہے، وہی جو روشنی بن کر پھیل گیا تھا اب رک گیا، یہاں رک گیا تو باطن میں رک گیا۔ یہ مقام، یہ اسٹیٹ آج کچھ بدلی سی ہے، سوچنے کے انداز سے، دیکھنے کے انداز سے، سنائی دینے کے انداز سے، یعنی حواسوں کا کھیل۔ یہ اندر کے حواس ہیں جو باہر صرف اتنے ہی ہیں جتنا ایک آئس برگ، 10% بس، اور 90% وہ اس مرکز میں ہے جس کے دروازے کا تالا انسان کھولتا ہی نہیں جبکہ اسے اس کی چابی دی گئی ہے، مگر وہ اس پہ دھیان خود ہی نہیں دیتا، وہ 10% پر ہی راضی ہو جاتا ہے، 10% پر ہی راضی ہو جاتا ہے، جو کامیاب ہونے کے لیے، پاس ہونے کے لیے کافی نہیں۔ 100 میں سے 33% تو نمبر لو تاکہ پاس ہو جاؤ، اگلے مرحلے تک پہنچ جاؤ۔ فیل ہو گئے تو پھر جہاں ہو، جس مقام کو، جس دنیا کو اتنی ترجیح دے رہے ہو کہ بنانے والے نے بھی کہا کہ یہ خواب ہے، کھیل ہے، وقتی ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ ہے، تو 90% کو چھوڑ کر 10% پر اکتفا کر بیٹھے، تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا پہ راضی ہو گئے۔ کہا کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے بدلہ اس کے جو بہتر ہے؟ تو کسی شہر میں اترو، تو اتر جاؤ اپنے مقام سے، بے شک جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، اور انہوں نے غضب الہی کمایا۔
تو کسی شہر میں اترو، بے شک جو تم مانگتے ہو تمہیں ملے گا، اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور انہوں نے غضب الہی کمایا، تو اتر جاؤ اپنے مقام سے، شعور سے جسم میں، وہ مقام جہاں نفسانی خواہشیں ہیں اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور اللہ کی ناراضگی کما لی انسان نے، تو اسی دنیا کو ترجیح دی، تو پھر اب رہو اسی زمین میں غرق، مرنے سے پہلے بھی اسی میں غرق اور مرنے کے بعد بھی اسی مقام پہ رہ جاؤ گے کہ ہم آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم گناہ گاروں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری نفسوں میں بھی، بس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ تو ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ اور جان لو کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا باخبر ہے، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، کیونکہ نگاہ اسی میں سے نکلی ہے، اسی کو تلاش کر رہی ہے، اسی میں موجود ہے، تو اپنے سے باہر کیا تلاش کر رہی ہے؟ وہ تو تجھ میں ہی ہے۔ تو خیالی انسان مادی شکل میں رب کے علم سے، اس کی بصارت سے پھیلا ہوا ایک سایہ جو سمٹ کر واپس اس کی نگاہ میں اتر جائے گا، لوٹ جائے گا کہ رب کو نہ نیند نہ اونگ، وہ ایک ہی کیفیت میں ہے۔ انسان کیونکہ محدود ہے تو وہ اس علم کی کیفیت کے دائرے میں، حصار میں تب داخل ہو سکتا ہے جب نیند اور بیداری کی حالت کی درمیانی حالت میں آ جائے، اور جب اللہ کا حکم ہو، اس کی عطا ہو، اس کا فضل ہو، تب عطا ہو جاتی ہے۔ تم اپنی نگاہ کی لہر پہ، روشنی کی لہر پہ خود ہی نظاروں میں گھوم رہے ہو، نظاروں پہ گھوم رہے ہو، سامنے نظر آنے والی ہر شے جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہ تم ہی جاتے ہو، جب تم تھک جاتے ہو تو واپس لوٹ آتے ہو اپنے مرکز پہ۔ تم اپنی نگاہ سے نکلے، تم اس سے پہلے رب کی نگاہ سے نکلے، روشنی کی شکل میں وہیں لوٹ جائے گی یہ روشنی، یہ تمہاری زندگی کی روشنی کی شعاع، جیسے لائٹ واپس ٹارچ میں لوٹ جاتی ہے، جیسے انسان واپس اپنی آنکھ کے تل میں لوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثل ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ ہو، چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، قندیل گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے، زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، روشنی پر روشنی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو زندگی کے اس کھیل کے پیچھے موجود ہے۔ تو اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، روشنی کا مین مرکز ہے جہاں سے روشنی خارج ہو رہی ہے، جیسے سورج کی روشنی جس نظارے پہ پڑتی ہے وہ نظارہ روشن ہو جاتا ہے، نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح انسان کی نگاہ جس نظارے پہ پڑتی ہے، خیالی انسان وہاں مکمل خود موجود ہوتا ہے، اسی طرح رب کی نگاہ، رب کا نور، اس سے نکلا انسان، اس میں رب خود حاضر ہے، ناظر ہے، اور وہ خود نگہبان ہے، اور وہ خود دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے تمہارے ساتھ، جو تم کہتے ہو، جو تم کرتے ہو، وہ اس کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں، چھپ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم بھی ایک ایسی نگاہ پا سکتے ہو جو تمہارے سے نکلے گی، تم بھی اسے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، تو جسے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، وہ تمہارے سامنے کی دنیا ہے،
اپنے آپ کو، اپنے وجود کو وہیں مت چھوڑ آنا، بلکہ جہاں سے تمہارا آغاز ہوا ہے تم وہ ہو۔ یاد رکھنا کہ وہ تم کسی اور کی نگاہ کا منظر ہو تو اس منظر کو گدلا مت کرنا، اس زندگی کے بہتے خواب کے پانی کو میلا مت کرنا کہ تمہیں اس نگاہ میں واپس لوٹنا ہے، کامیاب ہو کر، پاک ہو کر۔ کس سے پاک ہو کر؟ اس خیالی انسان نے کس سے پاک ہو کر جانا ہے؟ وہ جو تمہارے اندر سے ہی نکل کر تم پہ حکمرانی کرنے لگتا ہے، یہ تمہارا فانی جسمانی نفسی انسان۔ اسے پہچان لو، یہ روز تمہاری نگاہ سے نکل کر، آنکھ کے تل سے نکل کر تم میں ہی لوٹ آتا ہے، تو ایک دن تم بھی لوٹ جاؤ گے اس نگاہ میں جہاں سے یہ پھونک کا سایہ، یہ سانس کا سایہ، یہ سانس کا سفر جاری ہوا۔ روشنی تم میں ہے، باہر نہیں، تم ہی روشنی ہو۔ جیسے سورج کی روشنی جہاں جہاں پڑتی ہے وہاں وہاں منظر صاف دکھنے لگتا ہے، تو بصیرت کی نگاہ سے نکلی نظر تم ہی ہو۔ روشنی تم سے باہر نہیں، تم میں ہے۔ آنکھ کھلتے ہی جب تم باہر سفر کرتے ہو دیکھنے کا، سننے کا، تو وہاں تم خود موجود ہو۔ اگر بھلے کام کر رہے ہو تو تم کر رہے ہو، برا کام کر رہے ہو تو تم کر رہے ہو، تم وہاں اس وقت اس مقام پہ ہوتے ہو۔ یہ سارا سفر نگاہ کا ہے، نگاہ کو پاک کر لو اور لوٹو اس نگاہ کی طرف تاکہ دل کی ہستی پہ نور کے سورج کی روشنی پڑنے لگے اور حقیقت کا نظارہ، یہ منظر سب سامنے واضح نظر آنے لگیں، اور جب منظر پہ آنے لگیں تو تم خود وہاں موجود ہوتے ہو، تم وہاں اس وقت اس مقام پہ ہوتے ہو۔ یہ سارا سفر نگاہ کا ہے، تم نگاہ کے ساتھ ہو۔ وہ دیکھو وہ دور آسمان پہ پرندہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اڑ رہا ہے؟ کیونکہ تم اس کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ وہ دیکھو سمندر، وہ پانی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ پانی گہرا ہے، پانی گیلا ہے؟ کہ تم نے اس کی خاصیت کو اس میں داخل ہو کر اس میں ڈھل کر محسوس کیا۔ وہ پتھر کی چٹان، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ سخت ہے؟ کیونکہ تم نے اس کی سختی میں خود کو ڈھال دیا۔ تم نے کیسے جانا کہ تم زندہ ہو؟ کیونکہ تم کو زندگی میں ڈھالا گیا ہے اور پھر موت میں ڈھال دیا جائے گا کہ تم ہی موجود ہو ہر نظارے میں۔ ارادہ نیکی کا ہو تو سوچ اس میں ڈھل جاتی ہے جس سے سکون پاتی ہے، اور اگر ارادہ برائی کا رہا تو سوچ اس گناہ میں ڈھل جاتی ہے جس سے تسکین ملتی ہے، کیونکہ تم وہاں جسمانی طور پہ نہیں، اس سے پہلے خیالی طور پہ موجود ہوتے ہو۔ پہلے تم اس ذائقے کو اپنے دماغ اور دل میں محسوس کرتے ہو، اور پھر یہی خیال عمل میں ڈھل کر سامنے آ جاتا ہے مادی شکل میں۔ تو نظارے نیک کر لو، برائی میں شامل نہ ہونا کہ رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ سے نکلے تم، اب اپنی نگاہ کو خراب نہ کرنا نافرمان بن کر۔ تو ایک طرف رب کی نگاہ، ایک طرف تمہاری نگاہ، اور درمیان میں تم، تو راستہ ایک چن لو، یا دایاں یا بایاں، یا رحمان کا یا شیطان کا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ روحانی وارداتوں میں دماغ پہ اثر غلط تو نہیں پڑتا، تو میرا جواب ہے کہ ہاں پڑتا ہے اثر غلط۔ اگر روحانی واردات کے دوران مشاہدے کو اپنی جانب سے، اپنی عقل کی جانب سے مان لیا جائے تو دماغ میں فطور بھر جاتا ہے، اور اگر یہ مان لیا جائے یقین کے ساتھ کہ یہ واقعہ سب اس کی جانب سے ہوا، وہ لا انتہا، وہ لامکان نگاہ سے ہے، تو اثر کبھی روحانی عمل کا، یاد کا، رجوع کا غلط نہیں پڑتا۔ کیونکہ سوچ جب ٹھیک سمت پر ہو گئی تو بندہ ٹھیک سمت پر چل پڑتا ہے، تو انسان اپنی آنکھ کے تل سے نمودار ہو کر آنکھ کی سفیدی میں پھیل جاتا ہے، یعنی مرکز سے نکل کر روشنی کی لہروں کی شکل میں فضا میں پھیل جاتا ہے۔ یہ سایہ اس پروردگار کی نگاہ کے تل سے، یعنی اس کے عین سے، یعنی اس کے علم سے، اس علم کی شعاع سے نکل کر پھیلا ہوا ہے، اور انسان اسی علم کے دائرے میں اسی عین کے تل سے غین ہو کر نمودار ہوا۔ اس پروردگار کے علم کی صرف ایک روشنی کی لہر، اور اس لہر میں موجود انسان اس دائرے سے باہر نہ جا سکتا ہے، نہ نکل سکتا ہے، سوائے اگر وہ چاہے، وہ رب چاہے تو اس رب کی
عطا کی ہوئی قوت کے بنا انسان اس دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ تو ذرا سوچو کہ تم ایک نظر کی ایک شعاع کی لہر ہو جو اس نگاہ سے جڑی ہوئی ہے، ابھی تو یہ جان ہی نہیں سکے نہ تم نہ کوئی۔ یہ کھیل تو ابھی صرف نگاہ ہی نگاہ میں چل رہا ہے، تو سب تمہارے اندر ہے، باہر صرف خواب ہے، جیسے حق سے باہر سب باطل ہے۔ خواب ہے اور کھیل ہے، تماشا ہے۔ تو خود کو اپنی مرضی سے جدا کر دو، خود کو اپنی مرضی سے جدا کر دو اور اللہ کی مرضی سے جڑ جاؤ، تو کام بن جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔